والحج والجهاد ماسيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبدلهما شيء ولا ينقضهما۔ اس عقیدے میں امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ حج جہاد قیامت تک جاری رہیں گے، یہ چیزیں جاری رہیں گی، حج بھی جاری رہے گا، جہاد بھی اولی الامر کے ساتھ، مسلمانوں کے جو ہمارے کیا ہوں گے، امیر ہوں گے، ہمارے فرمان روا ہوں گے، حاکم ہوں گے، ان کے ساتھ ہم کریں گے، یہ چیزیں جاری رہے گی۔ برہم چاہے وہ نیک ہو، و فاجرہم یا فاسق ہو، قیامت تک یہ چیزیں ہوگی۔ لا یبطلہما شیء ولا ینقضہما، کوئی چیز نہ ان کو باطل کر سکتی ہے، نہ ختم کر سکتی ہے، نہ توڑ سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک کیا ہے، رکن خامس ہے۔ 5 ارکان نا، عبادات خامسہ، ارکان خامسہ اس کو کہتے ہیں، ارکان خامسہ میں سے حج رکن خامس ہے۔ بڑی عبادات یہی 5، ایک تو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کے بعد 4 عبادات ہیں، اور بھی بہت ساری عبادات ہیں۔ اور جہاد اسلام کے لیے کیا ہے، ذروۃ السنام، جیسے قرآن حدیث وغیرہ میں آیا ہے کہ اسلام کے لیے ایک چھت ہے، ایک چوٹی کی طرح حیثیت رکھتا ہے جہاد۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ جہاد کے لیے جانا یا حج کے لیے جانا آدمی اکیلے نہیں کر سکتا، لوگ جماعت کی شکل میں جاتے ہیں، گروہ کی شکل میں جاتے۔ پہلے زمانے میں لوگ بھی کیا کرتے تھے، جماعتوں کی شکل میں جاتے نا۔ پہلے زمانے میں سواری یا جہاز، کشتیاں نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ بعض پیدل چلا کرتے تھے، بعض گھوڑوں اونٹوں پر سواری کر کے وہاں جاتے تھے۔ کہ علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، جیسے قرآن کریم میں ہے نا کہ دور دراز سے لوگ آئیں گے سواریوں پر، اور بعض پیدل آئیں گے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ جاتا نا حج کے لیے، تو ان کا کوئی امیر ضرور ہوتا تھا۔ اور یہ بات ہمیشہ کے لیے جان لینا کہ کوئی بھی جماعت ہو یا پارٹی ہو یا طائفہ ہو، اس کے لیے امیر ضروری ہے۔ امیر کے بغیر کوئی چیز، کوئی جماعت وغیرہ درست نہیں چلتی، کیونکہ جب امیر نہ رہے نا، ہر آدمی کہے گا کہ میں امیر ہوں، میں بڑا ہوں، میری بات مانی جائے، تو اس طرح سے تنازع، اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے نا۔ اختلاف ختم کرنے کے لیے، اختلاف دبانے کے لیے، توحد حاصل کرنے کے لیے، اتفاق حاصل کرنے کے لیے ایک امیر پر جمع ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو حج و جہاد ہے نا، اس میں سفر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حج کے لیے تو جو قریب کے لوگ وہ تو جائیں گے نا، بغیر امیر کے وہ تو جا سکتے، لیکن یہاں کے لوگ، دوسرے بہت سارے دور دراز کے علاقوں والے لوگ، وہ تو امیر کے بغیر نہیں جا سکتے نا۔ حاکم ہو یا امیر ہو یا کسی بھی درجے کا امیر ہو، امیر ضروری نہیں کہ خواہ مخواہ بادشاہ ہو۔ بادشاہ کے جو نیچے درجے کے کیا ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، عملہ، سب امیر کے حکم میں داخل ہے۔ تو سرپرستی کے لیے، نگرانی کے لیے امیر، سپہ سالار وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، حج میں بھی اور جہاد میں بھی۔ اور پھر یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھے نا کہ بعض لوگ تو نیک ہوتے لیکن سپہ سالاری کی اور اسی طرح سے نگرانی کی، انتظام کی جو کیا ہے مہارت، صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ مدبر ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف صالح ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگ بہت زیادہ کیا ہوتے ہیں، مدبر بھی ہوتے ہیں، نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا، انتظام چلانا انہیں اچھا آتا ہے۔ بعض لوگ تو نیک ہوتے لیکن چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو جہاد کے سفر کے لیے اور حج کے سفر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امیر نیک و صالح ہو، پارسا ہو، متقی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ مسلمان ہونا اس کا ضروری ہے، بالغ ہونا اس کا ضروری ہے، عقل مند ہونا اس کا ضروری ہے، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو، معذور نہ ہو، یعنی ٹھیک ٹاک ہو، اعضاء اس کے درست ہو، اندھا وغیرہ نہ ہو، اسی طرح سے کیا نہ ہو، شل نہ ہو، لنجا نہ ہو، یہ ضروری، کیونکہ انتظامات کا سنبھالنا ایک معذور شخص نہیں کر سکتا۔ ہاں، صالح ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، حاکم ہے، سپہ سالار ہے، وہ فاجر فاسق بھی ہونا تو اس کی ماتحتی میں رہنا ضروری ہے۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، نظریہ ہے، خیال مفکورہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس طرح سے حج کے سفر میں یا جہاد کے سفر میں امیر کو ساتھ رکھتے اور اس کے تحت رہتے ہیں، کیونکہ امیر کے بغیر انتظامات کا سنبھالنا یا سب کا ایک
چھت کے نیچے رہنا نا یہ مشکل ہوتا ہے. ہمارا عقیدہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ امام منتظر کی ضرورت ہے، اس وقت تک ہم جہاد نہیں کریں، یعنی کہ امام منتظر غار میں وہ رفوش ہو چکے ہیں. تو یہ عقیدہ جو ہے نا علماء اسلام کا نہیں ہے اور ثابت بھی نہیں ہے دلائل سے.